دیا اور آگے فرما دیا کہ تم نیکی باقیات صالحات. اس باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقیات صالحات سے مراد ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. یہ باقیات صالحات یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں ان کا جو نیکیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. یعنی کہ ساری دنیا کے اندر اور دنیا میں جتنا بھی کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کے اندر مجھے یہ کلمات محبوب ہیں، کیونکہ ان کا جو ثواب ہے اور نیکیاں جو ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ لا حول ولا قوت کا پڑھنا انسان کی بیماریوں کے 99 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور تکلیفوں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. یعنی لا حول ولا قوت کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور انسان کی جو بیماریاں اور تکلیفیں لا حول ولا قوت کے پڑھنے سے دور ہوتی ہیں ان میں سب سے جو کم درجہ ہے وہ ہے فکر و غم کا، کہ انسان کی جو فکر ہوتی ہے، غم ہوتے ہیں، دنیا کی بہت ساری سے فکریں لگی ہوتی ہیں، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. اب کس طریقے سے دور؟ دیکھیے، جب انسان دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اسے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے دل کو لگ جاتی ہیں جا کر، کہ وہ اس میں کچھ اس کا راستہ بھی نہیں نکال پاتے، اور وہ پریشانیاں اس کے دل کو کیا کر دیتی ہیں، ایسا پریشان کر دیتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو جو ہے دل کا ہی کوئی کیا ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے دل کے اندر کسی چیز کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کا کیا ہے، ہارٹ بھی جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کے فکر اور غم کو کیا کر دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے. مطلب کہ اس کو فکر تو ہوگی، پریشانی بھی آئے گی، لیکن وہ فکر، وہ پریشانی، وہ غم کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے دل کے اوپر اس طرح اثر نہیں کریں گی، اور اللہ پاک اس میں سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ بھی نکال دیں گے. اسی طرح ہم نے پچھلے ایک سبق کے اندر ایک عمل پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بتایا ہوا عمل تھا کہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اس کی 500 مرتبہ پڑھا جائے. 500 مرتبہ 5 تسبیحات کی تعداد بنتی ہے کہ 5 تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو ہیں وہ پڑھی جائیں. اس سے اللہ پاک جو ہے انسان کی بہت بڑی بڑی حاجات اور ضروریات کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. تو گویا یہ ایک طرح سے ایک قسم کا وظیفہ ہے جس کی تعداد جو ہے خود حدیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے باقیات صالحات، یہ جو نیکیوں کا ذکر آیا اس میں 5 نمازیں بھی مراد ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ذکر اذکار ہے وہ بھی شامل ہے، اور جتنے بھی انسان کو عبادات اللہ کی طرف سے دی گئیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ باقیات صالحات کے اندر ہی آ گئی ہیں. اسی طرح دنیا کی مال اور اولاد اگر یہ اللہ کے کاموں میں لگ جائے یہ بھی باقیات صالحات کے اندر ہی ہیں. اور اسی طرح انسان کی جو ایک قول یہ بھی ہے کہ باقیات صالحات کے اندر انسان کی بیٹیاں آتی ہیں، کہ جو نیک بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ ہوتی ہیں. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت آتی ہے جس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا تو اس کی جو نیک لڑکیاں تھیں حشر کے میدان میں وہ اس سے آ کر چمٹ گئیں، لپٹ گئیں اور رونے لگیں اور شور کرنے لگیں اور اللہ سے فریاد کی اپنے باپ کے لیے کہ یا اللہ
میرے باپ نے ہم پر دنیا میں بڑا احسان کیا ہے اور ہماری تربیت میں بڑی محنت اٹھائی ہے، تو اللہ پاک ان بیٹیوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک اس شخص پر رحم فرما کر اس کو جنت کے اندر جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ باقیات صالحات کے اندر انسان کی فرض عبادات بھی آ گئیں، باقیات صالحات کے اندر انسان کے ذکر اذکار بھی آ گئے، اور اس کے اندر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ اعمال صالحہ عبادت کی شکل میں ہوں یا حقوق العباد کی شکل میں ہوں، اللہ پاک نے جو ہے وہ ساری کی ساری باقیات صالحات کے اندر رکھا ہے۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے باقیات صالحات، باقیات وہ نیکیاں جو رہنے والی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کا باقی رکھنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے اور نیکی کا باقی رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آتا ہے کہ جب انسان نیکی تو کر لیتا ہے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیسے کہ ہم نے نیکیاں کی، اور ہر نیکی ضروری نہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ باقیات صالحات وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ قبول کر چکے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ لیکن مشکوٰۃ شریف کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو قبول ہوتی ہیں وہ سب کی سب ضائع کر دی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جو مقبول اعمال اور مقبول نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ کیا کر دی جاتی ہیں، ضائع کر دی جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو وہ مفلس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ شخص مفلس اور غریب نہیں ہے، مفلس شخص وہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس بے انتہا اجر و ثواب ہو اس کے اعمال کا، لیکن جب اس کی پیشی اللہ کے دربار میں ہو تو بہت سے ایسے لوگ آئیں گے اپنا حق مانگنے کے لیے، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، جس کو اس نے ستایا ہوگا، جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، وہ لوگ آئیں گے اور اللہ سے اپنا حق طلب کریں گے کہ اللہ اس سے ہمارا حق دلوا، اور پھر اس نے جتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اس کے نیک اعمال ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ جتنے لوگ حقدار آئیں گے اس کی نیکیوں اس کے ساتھ جو ہے اللہ پاک انصاف کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیوں کا ثواب جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے، پھر وہ کہیں گے اللہ تو ہمارا حق دلوا، انصاف کر، پھر اللہ پاک ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، حتیٰ کہ اس کی نامہ اعمال میں سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف گناہ رہ جائیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو باقی رکھنا اور نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں انہی نیکیوں کا اجر ملے گا جو ہم دنیا سے بچا کر لے جائیں گے۔ اگر ہم نے نیکیاں تو کما لی لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کی تو پھر یہ نیکیاں جو ہیں قیامت کے دن ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ باقیات، کہ وہ نیکیاں جو تیری باقی رہ جانے والی ہیں وہ ہیں عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب انہی کا ملے گا، وخیر عملا، اور تو اگر چاہتا ہے کہ میں اتنے نیک اعمال کر کے لے کر جاؤں کہ جنت کے اندر میری ہر آرزو پوری ہو، تو پھر یاد رکھ کہ تجھے نیک اعمال بچا کر دنیا سے جو ہے وہ لے جانے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا اللہ پاک نے، اے نبی آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، کہ جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو کہ وہ کھلی ہوئی اور صاف ہے، کہ یہ لوگ آج قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیجئے کہ قیامت جب آئے گی تو ہم ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ یہ ٹوٹیں گے، ٹوٹ کر یہ بکھریں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور اللہ ان کو
اس طریقے سے ریزہ ریزہ کرے گا کہ یہ مٹی بن کر جو ہے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا آپ زمین کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو جائے گی، ایک کھلا میدان ہو جائے گی۔ کھلا میدان کہ آج تو زمین کے اوپر کہیں درخت ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں مکان بنے ہیں، کہیں جو ہے دریا ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں غار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ ساری کی ساری جو ہے زمین کیا ہوگی، ایک جیسی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر حشر کا میدان لگے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، ہم گھیر کر لے کر آئیں گے، کہاں پر، حشر کے میدان کے اندر سارے کے سارے انسانوں کو اٹھا کر جمع کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں نہ لایا جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن پیدا ہونے والے سارے کے سارے اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ جب میں ان کو نکال کر لے کر آؤں گا، وَعُرِضُوا، پیش کیا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا، علی ربک صفا، اپنے رب کے سامنے، تیرے رب کے سامنے، صف در صف، کہ قیامت کے دن انسانوں کو لائن بنا کر لے کر آیا جائے گا، قطار بنا کر لے کر آیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ آتا ہے جاء ربک والملک صفا صفا، کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ پاک خود قیامت کے دن جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، اللہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، تو فرشتوں کی بھی کیا ہوگی، صفیں بندی ہوں گی، صف در صف فرشتوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی انسان اب یہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اور جب انسانوں کو خبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں لے کر آیا جائے گا، تو بھی انسانوں کو قطار بنا کر لے کر آیا جائے گا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس، کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ۔ مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے آج دنیا کے اندر جو ہے انکار کرتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو جس طرح ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، کہ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں پیدا کر دیا، اس کے بعد ہم تمہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ اور آگے فرمایا بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، کہ بلکہ تم تو گمان کرتے ہو کہ تمہیں دوبارہ سے پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ خطاب جو ہے سارے کے سارے انسانوں کو ہوگا کہ آج جو ہے تم بغیر کسی ساز و سامان کے جو ہے وہ دنیا کے اندر سے ہمارے پاس آ گئے۔ دنیا میں بہت مال تھا تمہارے پاس، لیکن جس طرح خالی ہاتھ تمہیں دنیا میں ہم نے پیدا کیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ جو ہے ہم نے جو ہے تمہیں حشر کے میدان کے اندر جمع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں، سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے۔ اور جس کو سب سے پہلے حشر کے میدان میں لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا سب مرد اور عورتیں برہنہ ہوں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ نے انہیں حیرت ہوئی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس دن ہر انسان کو ایسی فکر لگی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا ماتھے پر لگا دی جائیں گی، کہ کوئی بھی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا، صرف سب کو جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ کیا ہوگی، فکر ہوگی۔ اور قیامت کے دن جو ہے سارے انسان جو ہے بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، لیکن جن کو کپڑے عطا کیے جائیں گے وہ جو ہے ایسے لوگ ہوں گے۔ اچھا، قیامت کے دن جو ہے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کپڑوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا،
اکثر تو کیا ہوں گے بغیر کپڑوں کے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو ان کی قبروں سے جو ہے وہ اچھے کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ آتا ہے شہداء کے لیے، جو دنیا کے اندر اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر گئے تھے، تو وہ لوگ قیامت کے دن جو ہے کپڑوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب سارے کے سارے لوگ حشر کے میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے، تو پھر اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پیش کی جائے گی، وَوُضِعَ اور رکھی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پس تو دیکھے گا کہ مجرموں کو، مشفقین کہ وہ ڈرتے ہوئے ہوں گے، مما فیہ اس سے جو اس میں لکھا ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے بربادی ہے ہماری، یا ویلتنا ہائے ہماری بربادی ہے، مالی حاضل الکتاب، کیا ہوا یہ کیسا ہے، یہ کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ نہیں چھوڑی اس نے کوئی بھی چھوٹی سی بات، ولا کبیرۃ اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها مگر اس نے اس کو لکھ لیا ہے، مگر اس نے اس کو شمار کر لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے اس میں جو کچھ انہوں نے سامنے کیا تھا، ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی کے اوپر بھی. اب اللہ پاک نے آگے حشر کا جو پھر منظر بیان فرمایا مشرکین کے لیے کہ یہ دوبارہ زندہ اٹھنے کا یقین ہی نہیں کرتے، میں تو دوبارہ زندہ اٹھنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے اس کو بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا، کہ جب سارے انسانوں کو حشر کے میدان کے اندر اللہ پاک جمع کریں گے، ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی، تو پھر جو ہے اللہ پاک ان کا نامہ اعمال جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا. جب نامہ اعمال اللہ پیش کریں گے تو، اور دوسری روایت میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ ہر انسان کے جو ہے وہ 99 نامہ اعمال ہوں گے، انہیں دفتر بھی کہا جاتا ہے، 99 دفتر ہی 99 نامہ اعمال ہوں گے، اور وہ ایک نامہ عمل اتنا بڑا ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ جس طرف تک انسان کی نظر جائے گی اتنا لمبا جو ہے، لمبا اور چوڑا وہ نامہ عمل ہوگا. دیکھیے دنیا کے اندر آج تک کوئی بھی اتنا بڑا رجسٹر کاپی نہیں بنا سکا جو کہ اتنی دور تک جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے نامہ اعمال اس کے ہوں گے اور وہ 99 ہوں گے. اور پھر جو ہے جب اس کے اندر زندگی کے ایک ایک اس کا جو لمحہ ہوگا وہ سارا کا سارا لکھا ہوگا، اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی اور جو ہے اس کے گناہ بھی لکھے ہوں گے. تو جب ایک کافر کو سامنے لایا جائے گا اور اللہ اس کا نامہ اعمال پیش کریں گے، یہ نامہ اعمال گویا کیا ہے، رزلٹ ہے ہماری زندگی کا، تو اللہ فرمائیں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب نامہ اعمال کو یہ مجرم دیکھیں گے تو کیا ہوگا، مشفقین وہ ڈریں گے، مما فیہ جو کچھ اس میں تھا، کیونکہ وہ تو ساری زندگی انکار کرتے رہے، جیسے دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے. تو جب مرنے کے بعد زندہ ہو گئے تو اب تو ان کا ڈرنا کیا ہے، یقینی ہے کہ اب تو زندہ بھی ہو گئے، اب تو حساب کتاب کا جو ہے وقت بھی آ گیا، اللہ کے دربار میں جو ہے پیشی بھی ہو گئی، اور جو کام ہمیں یاد نہیں تھے وہ کام آج اس نامہ اعمال کے اندر کیا ہے، لکھے ہوئے ہیں. تو پھر جو ہے جب اللہ ان کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے، اب دیکھیں وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے اے ہائے افسوس ہے، بربادی ہے کہ اس کتاب میں نے تو نہ ہی کوئی بڑی چیز چھوڑی اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز چھوڑی، کہ اس میں تو چھوٹی اور بڑی کہ ایک ایک جو لمحہ ہے انسان کی زندگی کا وہ اس کے اندر لکھا ہوگا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا. اسی طریقے سے نامہ اعمال کے اندر نہ کوئی چھوٹی نیکی باقی رہے گی کہ لکھی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی بڑی نیکی ہوگی کہ نہ لکھی ہو. انسان جو ہے وہ کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو بھی اگر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے یقیناً اس کے اندر لکھیں گے. اور جو ہے اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پائیں گے ما عملوا حاضرا، جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب کے سب کیا ہوں گے، اس کے اندر موجود ہوں گے. اور اللہ فرمایا کہ آپ کا رب کسی کے اوپر بھی ظلم
نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ جو آیا کہ قیامت کے دن جو ہے انسان کے سارے اعمال حاضر ہوں گے، تو انسان کے اعمال کیسے حاضر ہوں گے، اس کے بارے میں روایات کے اندر بھی آتا ہے، اور پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے کہ انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اعمال حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے۔ ایک تو کیا اس کے نامہ اعمال موجود ہوں گے، اور دنیا کے اندر جو انسان اچھے کام کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے، تو اللہ ساری چیزوں کو، سارے اعمال کو شکلیں بنا دیں گے۔ شکلیں بنا دیں گے مطلب کیا ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال ہیں وہ جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کے برے اعمال ہیں، کفر ہے اور برے اعمال ہیں، وہ سب کے سب جہنم کی آگ اور اس کے سانپ اور بچھو بن جائیں گے، جن کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ جیسے یہ بڑی مشہور روایت ہے، حدیثوں میں یہ جو ذکر آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن جو زکوٰۃ خور ہوگا اس کا جو مال ہوگا وہ قبر کے اندر ہی ایک بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے، اور اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور جو تو دنیا کے اندر بچا بچا کر رکھا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اس کا جو زکوٰۃ نہ دینے کا جو گناہ تھا اور یہ جو اس کی سزا تھی، اللہ نے ایک سانپ کی شکل میں اسے جو ہے دے دی۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کے لیے دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، وہ حسین انسان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نیک انسان کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو چونکہ قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر میں انسان اکیلا جاتا ہے، تو آتا ہے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان جو ہے اس کی قبر کے اندر آئے گا، تو وہ قبر کا مردہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ قبر میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں آ سکتا، تو اس کو حیران ہوگا، پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا شخص کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور وہ کیوں آئے گا؟ کہے گا تیری قبر کی تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے آیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں آخرت میں جو ہے وہ شکل اختیار کر لیں گے۔ اسی طرح تیسری روایت میں آتا ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے ذی الحج کے مہینے میں، تو قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت کے دن اس کی پلِ صراط کی سواری بنیں گے، پلِ صراط کی سواری بنیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے، بوجھ کی شکل میں اس کے اوپر، سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال جو ہے وہ شکل اختیار کر لیں گے۔ اور جو ہے اور بھی احادیث طیبہ آتی ہیں جن کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اور حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی انسان کے اعمال کو اللہ پاک جسم عطا کر دیں گے۔ روزے کے متعلق بھی بڑی مشہور بات ہے، آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ تو رکھا ہوگا لیکن کسی کے روزے کی آنکھ نہیں ہوگی، کسی کے روزے کا جو ہے وہ منہ نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کسی کی زبان نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں نے روزے کی حالت میں آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے یا کانوں سے گناہ کیے، کہ تو ان کے روزے کا وہ حصہ ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی روزے کا بھی ایک جسم ہوتا ہے قیامت کے دن جو اللہ دکھائیں گے، لیکن جس نے مکمل صحیح طریقے سے روزہ رکھا ہوگا اس کا وہ روزہ جو ہے ایک سالم اور مکمل انسان کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نامہ اعمال نہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑتا ہے، نہ ہی بڑی سے جو ہے وہ بڑی نیکی کو چھوڑتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو بس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تھا جنات میں سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پس وہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے، أَفَتَتَّخِذُونَهُ، پس کیا تم ٹھہراتے ہو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس
ٹھہراتے ہو یا تم بناتے ہو اس کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء اپنا رفیق من دونی میرے علاوہ وہم لکم عدو اور وہ تمہارا دشمن ہے بئس للظالمین بدلا بہت برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے بے انصافوں کے لیے. اور آگے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض کیا نہیں دکھلایا میں نے تم کو کیا میں نے نہیں دکھایا تھا ان کو خلق السماوات والارض آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا ولا خلق انفسہم اور نہ ہی ان کا اپنا بنانا وما کنت متخذ المضلین عضدا اور میں نہیں بناؤں گا بہکانے والوں کو اپنا مددگار ویوم یقول نادو اور جس دن فرمائے گا کہے گا پکارو میرے شریکوں کو الذین زعمتم فدعوہم جو مانتے تھے جن کو تم مانتے تھے فدعوہم پھر وہ پکاریں گے فلم یستجیبوا پس وہ نہیں جواب دیں گے لہم ان کو وجعلنا بینہم موبقا اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان ایک مرنے کی جگہ ہلاکت کی جگہ. یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے پھر ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو غفلت سے جگانے کے لیے جو ہے ذکر فرمایا کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت یاد کرو آج تم دنیا میں نبیوں کی نہیں مانتے لیکن وہ وقت یاد کرو جب آسمانوں کے اوپر ہم نے جو ہے کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے تخلیق کی اور پتلے کو بنایا اور تو پھر اپنی طرف سے روح پھونکی تو اللہ پاک نے آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جو ہے آدم کو کیا کرو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ کیا ہے جنات میں سے ہے. شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے اور اس نے کیا کیا اپنے رب کے سامنے نافرمانی کی. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ نافرمان تھا. اسی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا اور مردود قرار دے دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم وہ اس ابلیس کی پیروی کیوں کرتے ہو اس شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو جس نے میرے کہنے پر آدم کو سجدہ نہیں کیا. دیکھیے جو ابلیس ہے نا شیطان جو ہے یہ شیطان اس کا نام سمجھ لیں ابلیس ہے. ہم اپنی عام زبان میں اس کو شیطان کہتے ہیں لیکن یہ ناری مخلوق ہے یعنی جنات میں سے. یہ جنات اور ابلیس اور شیطان الگ الگ نہیں ہیں. ان جنات میں جو ان کا سب سے بڑا ہے جیسے کہ انسانوں میں ہمارے سب سے پہلے جو باپ ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں بڑے ہیں سب میں. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جنات میں جو سب سے بڑا ہے یہ تھا ابلیس. ابلیس تھا پہلے اس کو ابلیس ہی کہا جاتا تھا اور جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے رب کی عبادت نہ کی ہو سجدہ نہ کیا ہو. آتا ہے تاریخ میں کم و بیش سے 14,000 برس جو ہے اللہ پاک کی کیا کی تھی عبادت کی تھی. اسی وجہ سے اس کو جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ مقام ملا تھا. حالانکہ فرشتے تو نور کی مخلوق ہیں. یہ جنت کے اندر رہتا تھا جنت میں اس کا ساتھ تھا عبادات اس نے بہت کی تھی لیکن اس کی جو دشمنی شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوئی تھی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کہتا تھا اللہ تو اپنے لیے تو کتنے بھی سجدے کروا لے لیکن میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ کمتر ہے اور میں کیا ہوں اعلیٰ ہوں. تو اللہ پاک نے اس کا پورا مناظرہ جو ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ اللہ سے اس نے کس طرح بات کی. بہرحال یہاں آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس شیطان کو یاد کرو کہ جس شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی ایک سجدے کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے ملعون قرار دے دیا. لیکن جب میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا انسان بنایا اپنی نعمتیں دی تو تمہیں اس شیطان سے دشمنی کرنے کے بجائے تم نے اس شیطان سے کیا کر لی دوستی کر لی. کہ شیطان تو وہ مخلوق ہے جس نے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور جنت کے جو ہے کپڑے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ان کے جسم سے کیا ہو گئے تھے اتر گئے تھے. تو شیطان کا ہی کام تھا یہ سارا. تو تمہیں تو اپنے باپ کے دشمن سے دشمنی کرنی چاہیے تھی لیکن تم نے اپنے باپ کے دشمن سے کیا کر لی دوستی کر لی. اور پھر سنو کہ تم نے
صرف شیطان سے نہیں دشمنی کر لی، بلکہ تم نے شیطان سے نہیں دوستی کی، بلکہ شیطان کی ذریت سے بھی دوستی کر لی، شیطان کی جو اولاد تھی اس سے بھی کیا کر لی، دوستی کر لی۔ یہاں پر ابلیس کی ذریت کا لفظ ہے۔ ذریت کا عام معنی ہوتا ہے اولاد۔ کیا ابلیس کی، شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے؟ تو دیکھیے لازمی نہیں ہے کہ ابلیس کی یا شیطان کی صلبی اولاد ہو۔ صلبی اولاد کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری نسل میں سے ہیں، ہم سے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جو ہے صلبی اولاد کہتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایسا انسان ہوتا ہے جو ہماری اولاد نہیں ہوتا، ایسا بچہ جو ہماری اولاد نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ویسے ہی جو ہے اپنے بچوں کے ہم عمر ہونے کی وجہ سے بیٹا کہہ دیتے ہیں، بیٹی کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہماری صلبی اولاد نہیں ہوتے۔ جیسے استاد ہے اور اس کے لیے شاگرد ہیں، تو شاگرد بھی اس کی جو ہے صلبی اولاد نہیں ہوتی، لیکن ایک اولاد کا درجہ ضرور رکھتی ہے۔ تو یہاں پر شیطان کی جو ذریت کا لفظ آیا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے، اس سے مراد ہے کہ ہر وہ لوگ جو شیطان کے شیطانی کاموں میں کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ شیطان کی اولاد بن جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم ان میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔ تو اب شیطان کے انڈے یا بچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ شیطان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں وہ شیطان کے لشکر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں، یہ شیطان کی اولاد کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو شیطانی کام ہو رہے ہیں، بہت سارے ایسے گمراہ فرقے وجود میں آ چکے ہیں جو کہ 100% شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد، نظریات، ان کے اعمال سارے کے سارے باطل ہیں۔ دیکھیے حیدرآباد اور کراچی کے علاقوں میں، خاص طور پر بڑے علاقوں میں ایک فرقہ ہے انجمن سرفروشن اسلام کے نا، تو اس جماعت کا جو بانی تھا اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگ چکا ہے، اب تو وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی ذریت اب بھی باقی ہے، اس کی جو ہے وہ فرقہ، اس کی تنظیم اب بھی باقی ہے، اور لوگ جو ہے بالکل اس کے کیا ہیں، پیروکار بھی ہیں۔ اس شخص نے، ریاض احمد گوہر شاہی جو تھا، اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ جتنی ایسے لوگوں کے لشکروں میں شامل ہوتے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ سب شیاطین کی جو ہے وہ ذریت بنتے چلے آتے ہیں۔ قادیانیت کو دیکھ لیجئے، مرزا غلام قادیانی نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور بعد میں اس کے پیروکار بھی اس کو نبی سمجھتے ہیں، اور آج تک بھی دنیا میں کتنی قادیانیت پھیلی ہوئی ہے، سب اس کو نبی سمجھتے ہیں، تو حقیقت میں سارے کے سارے شیطان کی ذریت کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے شیطان سے بچنے کے بجائے شیطان اور شیطان کی ذریت کے اوپر جو کیا کر لی، ان سے دوستی کر لی۔ اور جب انسان شیطان کی ذریت سے دوستی کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، خود تمہیں پیدا کیا ہے؟ جب میں اتنی طاقتور ہوں کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو سب کو پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر میں جو ہے شیطان کو جو ہے اور ان بہکانے والوں کو اپنا مددگار کیسے بنا سکتا ہوں؟ یعنی کہ تمہیں تو یہ جو شیطان ہے نا، شیطان انسان کا بہت بڑا، سب سے بڑا دشمنی شیطان ہے، ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، یاد رکھیے، چاہے جسمانی نقصان ہو چاہے ایمان کا نقصان ہو۔ یہ ابلیس کی ذریت، ان کی دوستی جو ہے، یہ سب کیا ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوست تو تمہیں مجھے بنانا چاہیے تھا، تعلق تو تمہیں مجھ سے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن تم نے میرے بدلے میں میرے دشمن کو ہی دوست بنا لیا۔ اور صرف تم نے شیطان کو دوست نہیں بنایا، بلکہ شیطان کے کہنے میں آ کر
اس میری خدائی میں کیا کر لیا، شریک بھی بنا لیا۔ کہ بت پرستی شیطان کے کہنے میں تو آگے کی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو آسمان جب بنایا، زمین بنائی، اس کے پیدا کرنے کے وقت نہ شیطان سے مجھے مدد کی ضرورت تھی، نہ شیطان کے کسی مشورے کی ضرورت تھی، اور میں تو شیطان تو میری مخلوق ہے، میں اس کی جو ہے مدد کیسے لے سکتا ہوں۔ اور میں نے جو ہے جب سارے کام کیے، زمین آسمان کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، ان سے تو کوئی مشورہ نہیں لیا، ان سے کوئی مدد نہیں لی، لیکن دنیا کے تم انسانوں نے شیطان کو کیا کر لیا، اپنا ساتھی بنا لیا زندگی بھر کا، اور شیطان کے کہنے میں آ کر تم نے میری خدائی کے اندر بھی کیا کر لیا، شریک کر لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میں اتنا عاجز نہیں ہوں کہ میں ان شیاطین کو جو ہے اپنا دوست بنا لوں، اپنی مدد کے لیے پکاروں۔ تم انہیں جو ہے خدائی کے اندر شریک سمجھتے ہو، تم ان شیاطین کے کہنے میں آ کر گناہ کرتے ہو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں اس کی کیا ہو جائے گی، حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اور حقیقت کس طرح پتہ چلے گی؟ اللہ نے فرمایا یوم یقول نادو، جس دن وہ کہیں گے کہ آواز دو، کہ جب ان لوگوں کو یہ حشر کا منظر چل رہا ہے نا، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ حشر کے دن سارے کے سارے جمع ہوں گے، یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، تو پھر اللہ اب ان سے کہیں گے کہ دیکھو تم جن مخلوقات کو، جن بتوں کو میرا شریک بناتے تھے نا دنیا میں، اب ان کو اپنی مدد کے لیے پکارو، ان کو آواز دو کہ تمہیں بچا لیں میرے عذاب سے آ کر، ان کو پکارو کہ وہ جہنم سے بچا لیں۔ تو اللہ فرمائیں گے تو ان کو پکارو، فدعوہم الذین زعمتم، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، فدعوہم، تم ان کو بلاؤ، پکارو اب ان کو۔ جب وہ پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم، تو ان کو کوئی بھی آواز نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے جو بے جان پتھر کے بت ہیں وہ کیسے آواز دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وجعلنا بینہم موبقا، ہم کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے جب وہ آواز دیں گے، اور کوئی آواز نہیں آئے گی ان کے درمیان، ایک آڑ بنا دی جائے گی کہ تمہاری مدد کو کوئی بھی نہیں آ سکتا آج کے دن۔ اور آگے فرمایا ورأى المجرمون النار، اور جس دن تو دیکھے گا مجرموں، اور جس دن دیکھیں گے مجرم آگ کو، فظنوا، پس وہ گمان کریں گے، انہم مواقعوها، کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی راہ، نکلنے کا کوئی راستہ۔ کہ مجرم جب جہنم کو دیکھ لیں گے، جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کو لے کر آئیں گے، جیا یوم اسم بھی جہنم، کہ اللہ جہنم کو جب لے کر آئیں گے تو اس وقت اللہ نے جہنم کو ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری کے اندر جہنم کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اس وقت، اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے زمین کے نیچے، جو 6 زمینوں کے نیچے جہنم کو رکھا ہوا ہے، اور جہنم کو اللہ نے بہت بڑی جو ہے وہ چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے کہ جہنم جو ہے وہ نکل نہ آئے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ چیختی ہے، پکارتی ہے، آوازیں لگاتی ہے کہ اللہ تو میرے اندر ڈالے جانے والے لوگوں کو کیا کر ڈال دے، میری آگ بھڑک اٹھی ہے، اور جو ہے میرے عذاب تیار ہیں، تو ان لوگوں کو ڈال دے۔ تو کل جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ پاک اس جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور کھینچنے کی شکل یہ آتی ہے روایت میں کہ جہنم کو اللہ پاک جو ہے 70,000 زنجیریں لگائیں گے، 70,000، اور ہر زنجیر کے اوپر جو ہے 70,000 جو ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اس کو قابو کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ نے ایک فرشتے کو ہی اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ایک فرشتہ ہی کیا کر سکتا ہے، ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو پھر 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں کے اوپر لگے ہوں گے، تو ان فرشتوں کی کتنی طاقت ہوگی، اور پھر اس جہنم کی کتنی طاقت ہوگی جس کے لیے اللہ نے اتنے بڑے فرشتوں کا نظام بنایا ہوگا۔ تو جب اتنی بھڑکتی ہوئی جہنم کو جب یہ مجرم دیکھیں گے، اور انہیں اعمال نامے دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ اب تو بس اب کیا ہے، ہم اس میں گرنے ہی والے ہیں، اب اس میں سے ہمیں بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کہ کوئی عمل ہی نہیں ہے ایسا جو ہمیں بچا سکے۔
ایمان والے کو تو پھر بھی امید ہوگی کہ کسی کی شفاعت آ جائے گی، نبی علیہ السلام کی بخشش سے ہو سکتا ہے بخش جائیں، کوئی زندگی میں کوئی نیک عمل ایسا کر لیا ہو شاید وہ کام آ جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کام آ جائے، لیکن کافر کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو کیا کرنا، تم یاد رکھنا کہ تمہیں بھاگنے کا وہاں سے موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بار بار بیان کیا ہے قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر ایک مثال کو، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن میں اس قسم کی مثالوں کو بار بار بیان کیا۔ اب تک ہم نے اتنی سی باتیں پڑھ لی ہے، بہت ساری آیات اور ان کا مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار 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 آ رہا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے بار بار آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر یوں لگتا ہے ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز قرآن میں بار بار آ رہی ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، اس لیے وہ بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرانے کے لیے بار بار قرآن کریم کی آیات آتی تھیں، اور اللہ نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ہم نے بار بار قرآن کریم میں ایسی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں، ان چیزوں کو یاد کر لیں اور کفر سے باز آ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ انسان جو ہے نا اکثر بہت زیادہ جھگڑالو ہے، باقی ساری چیزوں سے زیادہ جو ہے انسان کیا جھگڑالو، باقی مخلوقات سے زیادہ جو جھگڑالو ہے، ضدی جو ہے وہ کیا ہے، انسان ہے۔ حدیث انس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے ایک شخص کو لے کر آیا جائے گا، اور اللہ پاک اسے سوال کریں گے اس کافر سے کہ میں نے جو دنیا میں تمہارے پاس رسول بھیجا تھا، نبی بھیجا تھا، تو اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا، یعنی اللہ پوچھیں گے تم نبی پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا تھا اور آپ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لایا تھا، اور میں نے ان کی اور جو تو نے حکم بھیجے تھے ان حکموں پر عمل بھی کیا تھا، تیرے نبی کی اطاعت بھی کی تھی۔ جب یہ سارا کہے گا، اور ہوگا کون؟ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یہ جو تیرا نامہ اعمال ہے نا، یہ رکھا ہے سامنے، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ تو نے میرے اوپر جو ہے ایمان قبول کیا ہو، نبی کے اوپر ایمان قبول کیا ہو، قرآن کے اوپر عمل کیا ہو، اس نامہ اعمال میں تو کچھ بھی ایسا نہیں لکھا۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ اللہ، یہ جو نامہ اعمال تو دکھا رہا ہے مجھے، میں اس نامہ اعمال کو نہیں مانتا، میں اس نامہ اعمال کو نہیں مانتا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں نا جو تیری نگرانی کرتے تھے، وہ بھی یہی بتاتے ہیں، تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے بٹھائے ہیں، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ امیر ہے، حاکم ہے الٹے ہاتھ والے کا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ روایات میں کہ ہر انسان کے 2 فرشتے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جو ہے وہ ایک تو فجر کے وقت میں آتے ہیں اور وہ عصر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس وقت میں انسان جو نیکیاں گناہ کرتا ہے وہ اس کو لے کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ پھر عصر میں آتے ہیں، وہ فجر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس وقت میں انسان جو اعمال کرتا ہے وہ فجر میں آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر آسمان سے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے بھی انسان کی کیا ہیں؟ گواہ ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کب ختم ہوگی؟ جب انسان کی موت آتی ہے، اس وقت ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ان نگران فرشتے جو صبح شام آتے ہیں یا کندھوں پر بیٹھے ہیں، ان نگران فرشتوں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ، وہ کہے گا نا میں تو اس نامہ اعمال کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ فرمائیں گے جو ہمارے نگران فرشتے تھے نا تیرے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ تو کیا تھا؟ بدعمل تھا، کافر تھا۔ تو کہے گا اے اللہ، میں تیرے نا ان فرشتوں کی گواہی کو بھی نہیں مانتا۔ پہلے کہے گا نامہ اعمال کو نہیں مانتا، اب کہے گا فرشتوں کی گواہی کو بھی نہیں مانتا، اور نہ ہی میں تیرے ان فرشتوں کو پہچانتا ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے۔ اور کہے گا کہ جب میں دنیا میں کوئی کام کرتا تھا تو میں نے تو کبھی ان فرشتوں کو نہیں دیکھا، جب میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میرے کندھوں کے اوپر یہ بیٹھے ہیں، یا کبھی صبح شام یہ فرشتے آتے ہیں میرے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور جب میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو، تو میں ان کی گواہی کو بھی نہیں مانتا کہ یہ کہہ رہے ہیں
ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک اگلی دفعہ فرمائیں گے چوتھی مرتبہ، تو یہ تیرے سامنے لوح محفوظ ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے، یہی تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، کہ لوح محفوظ کے اندر بھی انسان کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، ایک تو نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، ایک لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اب بتا کہ اس کا بھی انکار کرے گا کیا؟ تو کہے گا اے میرے پروردگار، میں ایسی غیب کی باتوں کو کیسے مانوں جو میں نے دیکھی نہیں ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے، میں نے تو کبھی لوح محفوظ نہیں دیکھا، میں کیسے مان لوں اس لوح محفوظ میں صحیح لکھا ہے، میں کیسے مان لوں نامہ اعمال میں صحیح لکھا ہے، فرشتے سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو ساری غیب ہے، یعنی میں نے کبھی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ نہیں دیکھا، اس لیے میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ ایسی جو ہے نا بحث کرے گا وہ اللہ سے، تو کہے گا یہ ساری چیزیں دیکھی بھالی نہیں ہے، لہٰذا میں ان کی گواہی کو نہیں مان سکتا، میں تو صرف اس گواہی کو مانوں گا جو میری جان کی طرف سے ہوگی، یعنی میری اپنی طرف سے ہوگی نا، میں اس کو مانوں گا۔ اپنی طرف سے اب کیسے؟ تو بھائی کہے گا نا جو میرے نفس کی طرف سے گواہی ہوگی، جو میری اپنی طرف سے گواہی ہوگی، اگر وہ گواہی ہوگی تو میں کیا کر لوں گا، اس کو مان لوں گا۔ تو اس وقت اللہ پاک اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور مہر لگانے کے بعد منہ بند ہو جائے گا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس کے کفر کی، اس کے شرک کی، اس کے بدعمالیوں کی جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ تھا نا کہ اللہ پاک فرمائے کہ ہم اس کی زبان کے اوپر کیا کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب ہاتھ بھی بولے گا، پیر بھی بولے گا، کان بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، صرف زبان نہیں بولے گی، حتیٰ کہ آتا ہے کہ اس کی کھال اور اس کی جسم کی ہڈیاں بھی اللہ سے بات کریں گی، وہ سب کہیں گے اللہ یہ مشرک تھا، اس نے شرک کیا تھا، اس نے کفر کیا تھا، بدعمالیاں کی تھی، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے اس جگہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہے آگے آیات کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پھر سے قصہ بیان فرمایا ہے۔ اچھا کچھ ترجمہ پہلے پیچھے کرائی گیا، اس کو پورا کر لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں جب یہ اپنے جو ہے ان شریکوں کو، اپنے ان بتوں کو پکاریں گے تو ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پھر وہ پکاریں گے پھر وہ نہیں جواب دیں گے ان کو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آڑ کہ وہ اب کسی سے کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، پس وہ گمان کریں گے انہم مواقعوها، کہ ان کو گرنا ہے اس آگ میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہیں تبدیل کر سکتے اس کے راستے کو، کہ اب تو نکلنا ہے ہی نہیں انسان کو جہنم سے، اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق بار بار ہم نے بتایا اس قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر ایک مثال کی قیامت آئے گی، موت کے بعد زندگی جو ہے ملے گی، اور اسی طرح مثال کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر کا میدان کیسے لگے گا، جہنم میں انسان کیسے جائے گا، جہنم میں کیا کیا عذاب ہیں، جنت کے اندر لوگوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، بار بار اللہ بیان کرتے چلے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب سے زیادہ کیا ہے، جھگڑالو ہے، ساری باتیں سن کر بھی کیا کرتا ہے، دنیا میں بھی ایمان کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور آخرت میں براہ راست اللہ رب العزت سے یہ جھگڑا کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو، اور جو روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب کہ آ پہنچی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ بخشش طلب کریں اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ،
یہ کہ آ پہنچے ان کے پاس سنت الاولین، پہلے والے لوگوں کی سنت، پہلے والے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آ پہنچے ان کے پاس عذاب سامنے کا۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تو قرآن میں اتنی نشانیاں اور بیان کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دے دی کہ کسی طریقے سے یہ کیا کر لیں، ایمان لے کر آ جائیں، لیکن یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اپنے رب کے اوپر، اور مغفرت طلب کرنے پر اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگلے لوگوں جیسا جو ہے کیا ہو، معاملہ ہو۔ اگلے لوگوں کا مطلب کہ دنیا کے اندر جو نافرمان قومیں تھیں ان کو اللہ نے کیا کر دیا، عذاب سے ہلاک کر دیا، تو لگتا ہے یہ صرف اسی ہلاکت کا کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عذاب آ جائے اور وہ عذاب ان کے قریب آ جائے، اور جو ہے جب اگر عذاب آ گیا تو پھر یہ عذاب کو دور نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے پچھلے قوموں کے اوپر عذاب آیا سامنے سے یعنی قریب سے، اور ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اسی طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو گویا ہم گناہ گار بھی نہیں ہیں۔ اے نبی آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ عذاب کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کی کیا کریں، فکر کریں۔ اور آگے فرمایا وما نرسل المرسلین، اور جو ہم بھیجتے ہیں رسولیں، الا مبشرین و منذرین، مگر وہ خوشخبری سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ بالباطل، بات ناحق، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ ٹلا دیں، تاکہ وہ پھیلا دیں، پھسلا دیں ان کو حق سے، وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو، وما انذروا، اور جس کلام سے ڈر سنایا گیا، ہزوا، ایک مذاق، ایک استہزاء۔ کہ پہلے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پچھلی قوموں کا جو عبرت کا انجام ہوا تھا لگتا ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اے نبی آپ ان کو بتا دیجیے کہ جو دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور میں بھی تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تو رسولوں کا اور نبیوں کا کام کیا تھا، اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے بشارت دینا، یعنی کہ جو امت کے لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں تو نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بشارت دیں۔ بشارت یعنی کامیابی کی بشارت، جنت کی بشارت، اور ان کی قبر کی جو ہے اچھی زندگی کی بشارت، جنت کے محلوں کی بشارت، جنت کے لباس کی بشارت، اور اللہ کی رضامندی کی بشارت، اور فرشتوں کے سلام کی بشارت، اللہ کے سلام کی بشارت، دیدار الہی کی بشارت۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہو، ان کو جو ہے ڈرایا جائے۔ اب ڈرانا کیسا، دنیا کے عذاب سے بھی ڈرانا، موت کی سختی سے ڈرانا، قبر کے عذاب سے ڈرانا، اور اسی طرح حشر کی ذلت سے ڈرانا، اور حشر کی پیاس سے ڈرانا، حشر کی قیامت کے دن کی بھوک سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا، فرشتوں کے غصے سے ڈرانا، جہنم کے عذابات سے ڈرانا، جہنم کے آگ سے ڈرانا، اسی طرح جو ہے میزان کے اوپر جو اعمال تولے جائیں گے اس وقت ڈرانا، پل صراط کے اوپر چلنے سے ڈرانا، جہنم میں گرنے سے ڈرانا، ساری چیزوں سے ڈرانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے۔ بلکہ یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے ان کی جب اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان کی ایک ایک ڈاڑھ کو احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے احد پہاڑ، جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے دیکھا ہوگا یقیناً مدینہ کے اندر احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ تقریباً 13 میل لمبا ہے، 13 میل لمبا۔ ایک مثال دی گئی احد پہاڑ کی، اگر احد پہاڑ دنیا کے ہی احد پہاڑ کی جو ہے ہم مثال لے لیں تو اگر ایک کافر کی ایک ڈاڑھ اگر احد پہاڑ کے برابر ہو تو ہمارے انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ یہی اسی طرح کا جسم ہوگا انسان کا قیامت کے دن بھی اور جہنم میں، لیکن اس کی لمبائی اس کی چوڑائی بے انتہا ہو جائے گی۔ اگر کافر کی ایک ڈاڑھ کو احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے تو بتائیے اس کا جسم کس قدر بڑا ہوگا، کس قدر۔ اسی طرح آتا ہے کافر کی کھال اتنے میل جو ہے وہ موٹی کر دی جائے گی،
تو یہ اللہ کافروں کے جسم کو جو اتنا لمبا چوڑا کریں گے اس وجہ سے تاکہ ان کو عذاب زیادہ ہو۔ ان ساری چیزوں سے ڈرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ کل جیسے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ کافر جب پانی مانگیں گے تو کس طریقے سے ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پلایا جائے گا اور کس طریقے سے جو ہے ان کے منہوں کو وہ جلا دے گا بالکل۔ ان ساری چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ جھگڑا کرتے ہیں باطلانہ طور پر کہ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ جھگڑا کچھ کرتے ہیں، نبی کی نبوت میں جھگڑا کرتے ہیں، رب کی خدائی میں جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کی سچائی میں جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے آنے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جھگڑا کرتے ہیں، جنت کو یہ نہیں مانتے، جہنم کو یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کافر شخص کیا کرتا ہے؟ جھگڑتا ہے، جھوٹا ہے یہ۔ اور کیوں یہ جھگڑا کرتے ہیں، کیوں یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کو حق، آپ کی جو حق بات ہے اس سے لوگوں کو کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ دیکھیے جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا، جب کوئی معاملہ ہو جائے وہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ اس کے شور مچانے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ سب لوگوں کی معاملے کی طرف سے کیا ہو جائے؟ توجہ ہٹ جائے۔ یہاں ایک مثال بیان کی کہ یہ جو شور شرابہ کرتے ہیں اور نئی نئی باتیں نکالتے ہیں نا یہ دین کے اندر، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں یا جو دین کی طرف جو ہے دین قبول کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو حق راستے سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ نئے نئے اس میں اعتراضات نکالتے ہیں تاکہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑھ کر دین قبول نہ کر سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو، وما انذروا، اور ان باتوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا، میری آیات کو یعنی میرے احکام کو، میری عبادات کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا، اور جن آیات کے اندر جن عذابوں کے ذریعے میں نے ان کو ڈرایا کہ جہنم میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا، اور اس طریقے سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو کیا بنا لیا؟ ہزواً، انہوں نے مذاق بنا لیا۔ کہ دیکھیے جب انسان کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا اسی کا تو مذاق بنا لیتا ہے، جب انسان کسی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ چیز خطرے والی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ چیز نفع والی ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی چیز کو مذاق بنا لیتا ہے تو نہ اس کے نفع کو سوچتا ہے نہ اس کے نقصان کو سوچتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی دین کو کیا کر لیا ہے؟ مذاق بنا لیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی، موجودہ دنیا کے اندر بھی دین کا جو ہے ایک مذاق بنا لیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن ازلم، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کے کلام سے، اس کے رب کی آیات سے، وَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے منہ پھیر لیا اس سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بے شک ہم نے ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنہ، پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو بلائے ان کو راہ کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، پس وہ ہرگز نہیں راہ پر آئیں گے، اِذًا أَبَدًا، اس وقت کبھی بھی۔ اب اللہ پاک نے پھر ان کو جو ہے ان کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے جو ہے ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گناہ کما رہے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے گناہ کما رہے ہیں کہ آپ ان کو بلاتے ہیں راہ راست کی طرف، اے نبی یہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو سننے کے لیے تیار نہیں تو وہ سمجھنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اے نبی دین کی بات ان کے اوپر اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں،
پردے غفلت کے پردے، کفر کے پردے، شرک کے پردے. جب دیکھیے ہم دنیا میں بھی کسی چیز کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز چھپ جاتی ہے. تو اب ایمان ان کے دلوں کے اندر اثر نہیں کر سکتا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ایمان اثر نہیں کرے گا، اور ان کے کانوں کے اندر بھی جو ہے وہ پردے ڈلے ہوئے ہیں کہ سننے کے بعد بھی اثر نہیں کریں گے اور دیکھنے کے بعد بھی اثر نہیں کریں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر ان کو پکڑے، بِمَا كَسَبُوا، اس بات پر جو انہوں نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو جلدی ڈال دے ان پر عذاب. بَل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، لَن يَجِدُوا، کہ وہ کہیں نہیں پائیں، ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ موئلا، اس ورے سرک جانے کی جگہ سے وہ ہرگز نہیں جو ہے راہ راست پر آئیں گے. اور آگے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ سب بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب کہ انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ. یہاں پر اللہ پاک نے پھر نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ نبی اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کے گناہوں کو، کفر کو، شرک کو معاف کر دے گا. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ طاقت تو اتنی رکھتا ہے کہ ان کے اوپر فوراً ہی عذاب کو کیا کر دے، عذاب برسا دے، عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل کر دے. اور عذاب آ گیا تو کوئی بھاگ نہیں سکتے. لیکن اللہ نے پھر بھی جو ہے ان کی توبہ کے لیے ان کو مہلت دی ہے. اگر انہوں نے اس مہلت کے اندر ایمان قبول کر لیا تو کامیاب ہیں، ورنہ ہم انہیں پچھلوں کی طرح ہلاک کر دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.